ناظرین، پروگرام دائرے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ واسف صاحب، اب آئیے ذرا یہاں کے سیاسی نظام معاشرت میں کہ ہماری کمیونٹی نے یہاں کی سیاست اور معیشت میں کیا کردار ادا کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ شاید ہم نے من حیث الکمیونٹی اس طرف وہ توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی بنسبت دوسری کمیونٹی کے، آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ صاحب، بات یہ ہے کہ تنظیمیں ہمیشہ دنیا بھر میں صرف مڈل کلاس بناتی ہے، ٹھیک، ایلیٹ کلاس کلبس بناتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایلیٹ کلاس کے کلبس میں بزنس ڈسکس ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر سیاسی رول کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم کس معاشرے سے آ رہے ہیں۔ یہاں پر گل صاحب نے بار بار مسجدوں کے کردار کی بات کی ہے۔ کبھی تھا کہ میرے حضور کے زمانے میں مسجد ایک ادارہ تھی، اس کے بعد وہ ادارہ نہیں رہی۔ جب وہ ادارہ نہیں رہی تو صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد ہندوستان میں ہم نے یہ کیا کہ مسجدوں کو اخلاقیات کے درس دینے کی جگہ بھی نہیں بنایا۔ پورے بر صغیر میں یہ صورتحال رہی، اس کے نتائج مرتب ہونے تھے۔ وہاں پر ایک بہت ہی افسوسناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے 70 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں کہ ہم نے لوگوں سے احساس کی قوتیں چھین لی۔ جب احساس کی قوتیں چھین لی تو کریٹیوٹی جاتی رہی، کریٹیوٹی جاتی رہی، تخلیقات کم ہوگی تو تخلیقات ختم ہو گئی۔ اب مسجدوں میں کوئی تخلیق کار پیدا نہیں ہوتا، نمازی ہیں لیکن تخلیق کار پیدا نہیں ہوتا۔ پورے معاشرے کا جب تخلیق کار ہی وہاں پیدا نہیں ہو رہا ہے، تخلیق پر سوچ ہی نہیں رہا ہے، تو پھر اس کے سیاسی نظام میں جلسے اور جلوس اس کے لیے انٹرٹینمنٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل وہی مزاج ہم لے کر یہاں پر آئے۔ یہاں پر ہم اگر جلسے اور جلوسوں کی اجازت دے دیں تو آپ یہاں پر میدان بھر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے یہ کہیں گے کہ تمہیں ووٹ ڈالنا ہے تو اس وقت بھی پاکستانی ووٹرز میں سے جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان میں سے 11.5 ووٹ ڈالتے ہیں، باقی یعنی افسوس کی بات ہے کہ 80% ووٹ ہی نہیں ڈالتے۔ پھر ایک رویہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہاں پر سٹیزن شپ لینے سے انکار صرف اس لیے کر دیا کہ مجھے پاکستانی پاسپورٹ رکھنا ہے۔ وہ سارا کام اپنا گرین کارڈ سے چلاتے ہیں، کہ اس سے سوائے اس کے کہ میں ووٹ ڈال سکتے ہوں، اس کے علاوہ تو سارے حقوق مجھے حاصل ہیں، اور ان حقوق کی آگہی بھی اس کو ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس ملک میں ہی کہا جاتا ہے کہ if you don't know your rights, you don't have any rights۔ ٹھیک ہے۔ گل صاحب، واسف صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ووٹ ڈالنے کی، ووٹ رجسٹریشن کی، اس رویے کی بہت زیادہ کمی محسوس دکھائی دے رہی ہے، اور شاید یہی ایک بیسک وجہ بھی ہے کہ ہم آگے جو ہے اس نظام سیاست میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ بحیثیت ایک ایکٹیوسٹ کے آپ کا کردار چونکہ سیاسی طور پر اپنے حلقے میں مختلف کانگریس مین، مختلف سینیٹرز اور اسمبلی مینوں کے ساتھ رہا ہے، آپ نے کیا محسوس کیا کمیونٹی کو اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، ان کی بات ایک حد تک درست ہے۔ ووٹ کی جو طاقت ہے اس کی ہر معاشرے میں ایک قوی حیثیت ہوتی ہے۔ ٹھیک، ہم نے بحیثیت امریکن جو ووٹ دینے کے اہل ہیں اپنے ووٹ کا وہ حق ادا نہیں کیا، یعنی بہت کم لوگ ووٹ کے لیے جاتے ہیں، لیکن
آپ نے پچھلے الیکشن میں دیکھا ہے الحمدللہ ہماری کمیونٹی جو ہے اس نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. پہلے کے مناسب ان کو ووٹ کی کے بارے میں شعور جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے. کیوں کہ ہماری کمیونٹی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے مساجد کے باہر، چوکوں کے اندر، چوراہوں میں کافی جگہ پہ لوگوں کو اس جانب راغب کیا، اور ووٹوں کی رجسٹریشن جو ہے پچھلے 5-4 سال میں بہت تیزی سے ہوئی. لیکن ووٹر کو ووٹنگ بوتھ تک لانا کمیونٹی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کا فرض ہے. ان کا یہ نہیں کہ آپ اپنے دفاتر میں بیٹھ کے تو بس ٹی وی کے اوپر نتائج جو ہیں ان کا انتظار کریں. اس طرح بھرپور کام کی توجہ کی ضرورت ہے، مایوسی کوئی نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی اللہ کے فضل سے یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل اپنا راستہ خود تلاش کر رہی ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے. بے شمار آپ کو یہاں پر امریکہ کے اندر نوجوان نظر آئیں گے جو کانگریس مینوں کے ساتھ، جو اسمبلی مینوں کے ساتھ اور لوکل پولیٹیشنز کے ساتھ انگیج ہیں، بہت کام کر رہے ہیں. ہم لوگ آپ دیکھیں برانکس کی کوئی پہچان نہیں تھی پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے. آپ ہمارے اس سلسلے میں سرپرست ہیں. آپ کی قیادت میں ہم نے دیکھا، ہم نے فوڈ پینٹری، میوزک فیسٹیولز، پھر لوکل فیسٹیولز کے ساتھ، پھر کینسر واک، پھر ہم نے مختلف ڈیزیز کے اوپر واک، پھر انگیسٹ کرائم جو ہیں وہ ہم نے، پھر ہمارے علاقے کے کچھ سائن ٹوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ڈی او ٹی کو، پھر فوڈ پینٹریز کے، پھر اس کے علاوہ کوٹ ڈرائیوز، بے شمار ہم ایسے پروجیکٹ، پھر لٹریچر کی تقسیم، فری واٹر کی تقسیم اس کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لیے. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے، میں واصف صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم اس کمیونٹی کے ساتھ ماضی میں انگیج نہیں رہے، اب ہم انگیج ہونے جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کمیونٹی کے ساتھ انگیج ہوں. ان کے سکولز جو ہیں کسی فیئر کے بغیر اپنے پروگرامز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہم، اور کریں. جب ہم پیرنٹ ٹیچر کانفرنس جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کریں گے، یا ایسوسیشن کا حصہ نہیں بنیں گے، یا لوکل جو ہمارے کمیونٹی کے ادارے ہیں، جو لوکل ڈسٹرکٹ کے ادارے ہیں، جب ان کے ساتھ انگیج نہیں ہوں گے، اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، پھر یہاں کے جو ہماری یوتھ جو ہے، جو یوتھ کلبیں ہیں، ان کے ساتھ ہم بچوں کو انگیج نہیں کرائیں گے، تو پھر خلا ایک باقی رہے گا. بچے بے شمار اس طرف جو ہے متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے پروگرامز کا انعقاد کریں. اور اپنے بچوں کو جب ہم اس طرف راغب کریں گے، بچوں کے لیے الحمدللہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہوگا یہاں کی لوکل پالیٹکس اور مین سٹریم کے اندر آنے کے لیے. میں اکثر کہتا ہوں کافی عرصے سے کہ اپنے بچوں کو مین سٹریم کے اندر لانے کے لیے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں. بالکل صحیح. واصف صاحب، ایک بات تو بہت واضح ہو گئی کہ ہمیں اور ہمارے کمیونٹی کو مجموعی طور پر یہ کام آگے بڑھانا ہے کہ ہم ہمارے بچے، ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے، انہیں اسکول کے حوالے سے اور کمیونٹی بورڈ کے حوالے سے یہاں کے سیاسی نظام میں داخل ہونے کے لیے ان کو راغب کیا جائے، اور اس طرح سے جو ہے ہمارا اس نظام سیاست میں ایک کردار بنتا رہے گا. چونکہ وقت بہت کم ہے، ہم آخری مرحلے میں ہیں، اور ہمارے سیگمنٹ کا تیسرا حصہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر ایک تاثر لینا چاہتے ہیں اپنے مہمانوں سے. تو میں آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں اس وقت سب سے ہاٹ ایشو جو ہے وہ ہے پاناما کیس، اور اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، جبکہ یہ کیس کئی ممالک میں حل بھی ہو چکا اور یہ الزام بھی باہر والوں نے لگایا ہے، پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے نہیں لگایا. تو اس کو اب تک حل ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بے شمار پروجیکٹس پینڈنگ میں پڑے ہیں. اچھا، 2 جملے کہنے کی اجازت دیجیے. ایک بات تو یہ ہے کہ پولنگ بوتھ تک ووٹرز کو لانے کی ذمہ داری یہاں پر کمیونٹی پر عائد نہیں ہوتی. اس سے
یہ میرا قومی فریضہ ہوتا بالکل ہے. ٹھیک ہے. جب میں اپنے قومی فریضے سے واقف ہوتا ہوں تو میں پولنگ بوتھ جاتا ہوں. ٹھیک. اور اگر سسٹم کو سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم مجھے ڈیلیور کرے گا، ٹھیک ہے. تو پھر میں ووٹ ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کا سوال جو پاناما لیک کے حوالے سے ہے، اس کے سلسلے میں میں آپ کو ایک عرض یہ کروں کہ اے آر وائی کے ارشد نے، پورا نام مجھے یاد نہیں، ارشد، اس نے پاناما لیک، شریف ہے، ارشد شریف، اس نے پاناما لیک سے تقریباً 2 ہفتے پہلے کچھ ڈاکومنٹس ٹی وی پہ دکھا دیے تھے. ٹھیک ہے. یہ بات تو تھی ارشد شریف کی، لیکن ہمارے بے انتہا صحافی حضرات ان فلیٹس میں پہلے جا کر رہ چکے ہیں. وہ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ فلیٹس وہاں پر ہیں، وہ پوری سٹوری ان کو معلوم ہے. نہیں، گزارش یہ ہے کہ یہ کہ کون صحیح ہے کون، اب اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا فیصلہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس وقت پاکستان فیوڈل سسٹم کے زیر اثر ہے. فیوڈل سسٹم میں ایک ذہنیت بن جاتی ہے کہ ہمیں فیوڈل کا غلام بن کے ہی رہنا ہے. وہ اپنے بچوں کو بھی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میں نے اس کی غلامی کی ہے، تمہیں بھی اس کی غلامی کرنی ہے. ٹھیک. تو جب یہ ساری چیزیں پہلے سے لوگوں کو معلوم تھیں، صحافیوں کو معلوم تھیں، نواز شریف کے ساتھیوں کو معلوم تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو رفاقت ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی، کہیں کوئی درار نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. نہ پیپلز پارٹی میں، ٹھیک ہے، نہ مسلم لیگ میں. ٹھیک ہے. جب قومی مزاج نہیں بنا ہے اور ہمارے ہاں ایک سابقہ کوئی ایک شعوری رویہ بھی نہیں ہے، ہم کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم نے ایک وہ سادی کی ایک پروورب کو ایک اصول بنا لیا ہے کہ بڑوں سے سوال کرنا بھی جرم ہے، بے ادبی ہے. تو ماحول بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، سوسائٹی بدل گئی ہے، تقاضے بدل گئے ہیں. اب ان چیزوں کو اگر آپ رکھیں گے اپنے سامنے زندگی کا حصہ بنا کر، تو پاناما کے واقعات ہوتے رہیں گے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ پاناما کا جو ایشو ہے وہ ساری دنیا میں بغیر کسی کنفنٹریشن کی تسلیم کر لیا گیا. ٹھیک ہے. سوائے پاکستان کے. ٹھیک ہے. اب ہماری عدالتیں یہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. عدالت کے سامنے ایک سوال یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ساری دنیا میں انہی لیکس پر لوگوں نے، وزیر اعظم نے استعفے بھی دے دیے، اس پر اپنے اکاؤنٹ بھی ظاہر کر دیے، پیش کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ رویے نہیں ہیں اور اس کے نتائج ہم بھگتیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. گل صاحب، آخری چند لمحات ہیں. اس کی وجہ سے آپ سے بھی کمنٹس لینا چاہوں گا. یہ جس کی وجہ سے سی پیک پینڈنگ میں ہے، بجلی کا مسئلہ پینڈنگ میں ہے، ایک عام آدمی کی جو ضروریات زندگی ہے وہ اس کی زندگی اجیرن ہوئی بھی ہے، اور سارا مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ اس کے ارد گرد ہے. کیا کہیں گے بحیثیت ایک پاکستانی امریکنس کے؟ دیکھیں جی، جو پاناما کا جو معاملہ ہے وہ تو کسی پاکستانی نے تو وہ اٹھایا نہیں. بی بی سی سے لے کے اور مختلف جو بین الاقوامی جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں انہوں نے اس معاملے کو جو ہے ہائی لائٹ کیا. اخلاقی طور پر ہمارے حکمران پستی کی اور گراوٹ کی اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کے اندر انسانی نام کی کوئی چیز نہیں. یہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، یا اے این پی ایم کے ایم ہو، کوئی بھی جماعت آپ دیکھیں اخلاقی طور پر اتنے پست ہیں کہ اپنی ایک کمزوری جو ہے اس کو اپنی لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ موت واقع ہو جائے گی. چونکہ اخلاقیات نہیں ہے،
तो इसलिए उनको ये इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी चोरी जो है वो नजर नहीं आती। आपने देखा कि जो कौमें जिन्होंने तरक्की की है अखलाकी एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, उन लोगों ने अपने माशरे को जो डेवलप किया है इसलिए किया है चूंकि उनके नेशनल कॉज है, उनका नेशनल एजेंडा है। जो कोई जमात अखलाकी कदरों पे जब मुल्क के अंदर आएगी तो वो फिर आने वाली नस्लों के लिए एक अखलाकी एजेंडा भी पैदा करेगी। जिनके बच्चे जो है बैरून मुल्क हों, जिनके बच्चों का पाकिस्तान से कोई तल्लक ना हो, पाकिस्तान के हुक्मरान अपना माल लूट कर बैरून मुल्क उनके नाम मुंतकिल करें, फिर जो सियासी वफादारियां जो है खरीदी जाएं, फिर हमारे जो जजेस जो हैं सियासी एतबार से जो है उनकी तकर्रियां हों, पुलिस के जो मेरिट को किल किया जा रहा है, जब मेरिट को किल किया जाएगा तो फिर इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। वहां पर एक खुदा तरस, एक ईमानदार, अखलाकी एतबार से जो लोगों के साथ खड़ी होने वाली क़यादत हो उसकी जरूरत है। क़यादत मौजूद है लेकिन हमने आंखें बंद की हैं। अखलाकी एतबार से हमारा जो वोटर है इतना ज़हनी पस्ती का शिकार है कि अपने भाई आह करे तो उसके ऊपर तो वो लान तनान करेगा, लेकिन जिसको वो लीडर मानता है वो डाकू भी हो, चोर भी हो, पाकिस्तानी राज जो है बैरून जो एजेंसियां हैं उनको भी प्रोवाइड करे और पाकिस्तान के गद्दारी के मुर्तकिब होने के मामलात भी उसके अंदर हो, तो हमारा वर्कर फिर भी जो है उसकी सोच जो है वही फ्यूडल सिस्टम जो है उसकी तरह की हो, तो फिर इस तरह जो हमारे रवैये तब्दील नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मैं प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हुआ चाहता है, मैं आप दोनों हजरात को एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत। मैं आखिरी एक सेकंड की एक बात कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 800 न्यू कोर्ट ड्राइव करने जा रहे हैं। वहाँ के लोकल जो हमारे असेंबली मैन, कांग्रेसमैन हैं उनके साथ कम्युनिटी को दावत देते हैं कि आप आए, आपको प्रोग्राम भेजा जाएगा, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। 800 नए कोर्ट जो है कम्युनिटी को हम इंशाल्लाह फ्री दे रहे हैं। हाँ नाजरीन, आप देख रहे थे रहम टीवी न्यूयॉर्क से ताहिरा ताहिर खान के साथ। इस प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर जो भी तबसरा होता है वो हमारे तज्जियाकार और पाकिस्तानी अमेरिकन के अपने ख्यालात होते हैं। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें ईमेल्स के ज़रिए या कॉल्स के ज़रिए अपनी राय से ज़रूर मतला करें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए सेगमेंट के साथ दोबारा आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब पर अपना करम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।